السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے۔ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے؟ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، سب سے گہرا زخم کون سی چیز دیتی ہے؟ ڈو یو نو؟ چاقو، خنجر، تیر یا تلوار؟ ان چاروں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو سب سے گہرا زخم دیتی ہو، کیونکہ یہ زخم جسمانی ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن کون سا ایسا زخم ہے جو نہیں بھرتا؟ وہ ہے الفاظ کے تیر، یعنی الفاظوں کا استعمال۔ ہم اکثر بولتے ہوئے سوچتے نہیں کہ سامنے والے کا دل دکھ جائے گا، ہم بولتے ہوئے سوچتے نہیں کہ سامنے والا اندر ہی اندر ٹوٹ گیا ہے، اندر ہی اندر رو رہا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ ہم طنز کرتے ہوئے کسی کو سوچتے نہیں، ہم کسی کا دل دکھاتے ہوئے سوچتے نہیں، ہم کسی کو پریشان کرتے ہوئے سوچتے نہیں۔ ہم الفاظوں کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کپڑے پہنا ہوتا ہے، وہ سامنے والا کپڑے پہنا ہوتا ہے، لیکن ہم بھرے بازار میں الفاظوں سے اسے ننگا کر دیتے ہیں۔ سوری ٹو سے دس ورڈ، یہ الفاظ کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن ایک حقیقت ہے۔ ہم بے عزت بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، الفاظوں کے تیر مارتے ہیں تو لفظوں سے مارتے ہیں، اور ایسے مارتے ہیں جو زخم زندگی بھر رہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ گہرا زخم کون دیتا ہے؟ یہ زبان، یہ الفاظ۔ اسی لیے چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے، کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے؟ جو گہرا زخم دیتا ہے وہ پیچھے بیٹھے مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ چاروں کتنے بیوقوف ہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ میں گہرا زخم دیتا ہوں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو گہرا زخم دینے والا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کی مثال شیطان کی ہے۔ ہم آپس میں فرقہ وارانیت میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور شیطان پیچھے بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ سوچئے گا ضرور، سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔